بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ظالم کی دردناک موت کا واقعہ۔ آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ اس دنیا کے سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے کیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے ہی مل گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم تڑپتا رہتا تھا۔ اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر ہے جو امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی کا جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہو۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بنو گے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر کرے؟ ہرگز نہیں، نواس رسول کے خون سے رنگا ہے یہ تخت۔ ایسے تخت اور ایسی بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ اس وقت جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہی سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ سبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہے۔ یزید نے کہا، ہم ابھی جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب سے پھنس گیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور یزید زمین پر گر کے تڑپتا رہا، اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑتا رہا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا رکا نہیں، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔
اور جب وہ گھوڑا رکا تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ فوج خود کہنے لگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، اس کو تو سزا ملنا ہی تھا۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جس سے دنیا میں تو سزا ملی ہی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اس کے بعد ظالم یزید کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ یزید آج پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے کہ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دیں گے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق بنا دیا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دن کے لیے تو چین و سکون مل جائے گی، اور جس طرح یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا تھا اور اس خاندان پر ظلم کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان تھا، اور ان پر زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔